زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب شبیر دیتے تھے صدا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب بہن آزا برپا کرو بہن آزا بھائی ہوا ہم سے جدا ہم ہو گئے بے آسرا کو ہے مصیبت گر پڑا زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب بازو ہوئے اس کے قلم بازو ہوئے اس کے قلم کیسا ہوا ہے یہ ستم تنہا ہوئے غربت میں ہم ماتم کرو زیر عالم زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب آتا علم کو دیکھ کر آتا علم کو دیکھ کر پوچھا چچا کو تھام در پہ ہے ان کی منتظر اس کو نہ ہو اس کی قبر زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب گئے اس کے چچا مارے گئے اس کے چچا مارو اگر اس کو ہوا بالی سکینہ بے باہ پیٹے کسر کر کے بھوکا زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب تنہا ہمیں اب جان کر تنہا ہمیں اب جان کر کیا کچھ کریں گے اہل شر کیا کچھ کریں گے اہل شر برباد ہوگا گھر کا گھر کٹ جائے گا اب میرا سر زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب سے بہن کہو اکبر سے بہن کہو جاتے چچی کو پرسا دو پوچھے ہمیں غم پار جو کہہ دے نہ ہے ماتم میں وہ زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب ہوئے اس کے قلم بازو ہوئے اس کے قلم کیسا ہوا ہے یہ ستم تنہا ہوئے غربت میں ہم ماتم کرو زیر عالم زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب تنہا ہمیں اب جان کر کیا کچھ کریں گے اہل شر برباد ہوگا گھر کا گھر کٹتا ایک اب میرا سر زینب عباس میرا مر گیا زینب زینب اللہم صلی اللہ
ज्यादा शुरू आप बता
غریب لاجو لائے حسین کو عباس جام لب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شیر سنے کے صدائے حسین کو اپنے غم کے دل پر جو ایک بار گرے پڑے پہلو میں بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے یہ بات چشم اشک بار ایک لہجہ اور صبر کرو تم پپے نسا دیکھو کہ آتی ہوں میں بھی 3 دن اور 3 راتیں اپنی یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کعبے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول گئے ٹپکے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر کی سیاست کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہمارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا
کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جو مجھے آپ کے قاتل میں ہے مارا بابا، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نو کے نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جہاں سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو، چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، بانوں سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان، کیسا مکان ہے کہ ہوا تک نہیں، جہاں دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان ہے، زمین تک رکھی نیا ہے، زمین تک رکھی نیا، ماں سبوں کی جان خدا ہی بچائے گا، شب کو بھی کیا چراغ جلایا نہ جائے گا، شب کو بھی کیا چراغ جلایا نہ جائے گا، ایسی تیرگی ہے تو بس ہو چکی حیات، میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفات، سوتے تھے لے کے سینے پا بابا تمام رات، عادت میری بگاڑ گئے شاید اس صفات، عادت میری بگاڑ گئے شاید اس صفات، جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئے ہو، اماں بھلا کبھی میں اندھیرے میں سوئے ہو، اماں بھلا کبھی میں اندھیرے میں سوئے ہو، ماں بیٹی میں یہاں تھی غم انگیز داستان، آئی پہر کے بجنے کی آواز ناگہاں، ہوشیار بھائیو یہ پکارے نگاہ باپ، آگے اسیر تو نہ بچے گی چڑیا، آگے اسیر تو نہ بچے گی چڑیا، رب سے جو دے چند ہو گیا، زندہ کا دلہ کی طرح بند ہو گیا، زندہ کا دلہ کی طرح بند ہو گیا، سوئی تھی کوئی دم کے بدھا
उठे वो दिल बिगाड़ झुक झुक के देखती है झुक के देखती है नजर अनवर की 400 जिंदा के पास जाके जो देखे जिंदा के पास जाके जो देखे सैलानियों में हशर हुआ सब उलट गई जिंदा के लफ्ज़ आगे से किनारे पड़ गए जिंदा के लफ्ज़ आगे से किनारे पड़ गए कुछ घड़ी सकीना लगाया इतने में वहाँ हुआ जो दराई गुलों की बात फैली ज़ियाए हुस्ने शहंशाह अक्षनाज़ रोशन हुआ मकान रोशन हुआ मकान दौड़े हरम से सकीना सलीमा मोरक के मुँह पर खूब किए उसके कलाम गशा गया कि लाई खजा मौत का बयान लिट्टी सरे बिदर देगी लिट्टी सरे बिदर देगी सबके तमाम बंगों के निकल गया
اب ان قریب و زخمی ہو بے گناہ و بد نصیب زخمی ہو بے گناہ و بد نصیب جس کے کلمہ گو میں اس کا نواز ہو پانی پلا کے دعا کرو یا رب ایسا ہو پانی پلا کے دعا کرو یا رب ایسا ہو کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا ساتوں طبق زمین کے آسمان ناگاہ فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز عصر بھی نزدیک آ گیا نماز عصر بھی نزدیک آ گیا دلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جو کر شکر کا سجدہ ادا کرو جو کر شکر کا سجدہ ادا کرو نکلنے لگی شکر کی صدا سجدے میں سر تھا جاتا اس کا رسال پر روتے تھے شاہ درجہ کے نیاز پر روتے تھے شاہ درجہ کے نیاز پر دلائیں دور سے دیکھا ماجرا شبر لئی کو پاس بلا کرے سب کہا صفت رسول کا بے ہوش ہے پڑا کیا دیکھتا ہے وقت بھی ایسا نہ آئے گا دیکھتا ہے وقت بھی ایسا نہ آئے گا قدموں سے جو رہتا ہے اثر اسے ہاں جلدی جا کے کاٹ دے افسر حسین کا ہاں جلدی جا کے کاٹ دے افسر حسین کا پکڑ کے آیا قریب امام دی چھاتی پردان رکھے چڑھائی جو آتی تک نور چشم فاطمہ نے آ کے کھول دے نور چشم فاطمہ نے آ کے کھول دے ایک تو کوئی دوست ہے غمگسار چل گئے پسینہ مقاتل سوار ہے چل گئے پسینہ مقاتل سوار ہے چل گئے پسینہ مقاتل سوار ہے پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا قدر سے کاٹ کے لگا مظلوم کا گلا سے کاٹ کے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شبر میرا لال میں چم میں قضا شبر میرا لال میں چم میں قضا مصطفیٰ کے نواسے کیا ہر جنہ بھید کے گھر سے گھر ہر جنہ بھید کے گھر سے گھر پہنے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو پہنے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو مرزا امجد علی بیگ مرزا اسحاق علی بیگ مرزا اکبر علی بیگ مرزا فدا علی بیگ گروہ کو شامل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الناس عدو الدنيا ودين الله على ألسنتهم صلوات على محمد ارشاد گرامی ہے امام حسین ہے. آپ نے جب اپنا سفر کا آغاز کیا تو یہ بات واضح طور پر بتلایا کہ الناس ابھی رکنی. فرماتے ہیں کہ سادہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو عام عوام ہوتی ہے، یہ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، اور دین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر ایک ذائقے کی طرح ہوتی ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جب تک انہیں دین سے کچھ ملتا ہے تو یہ دین کی حامی بھرتے ہیں اور دین میں رہتے ہیں، جب تک دین سے کچھ ملتا ہے. اور جیسے ہی تقاضۂ دین جب آتا ہے تو قلت تیاروں، بہت تھوڑے لوگ رہ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ آپ دیکھیے تاریخ میں آپ کے اذان عالیہ کو چند لمحوں کے لیے چاہتا ہوں کہ توجہ دے کر یہ بات سنیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں امام سے قریب کرتی ہیں. اور تاریخ میں ایسا کیوں ہوا کہ ظالموں کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ سب کچھ تھا اور ائمہ کے پاس بہت کم لوگ تھے. پیسے کے عنوان سے بھی کمی تھی، ناصروں کی بھی قلت رہی، طاقت کی بھی کمی رہی. ایسا کیوں ہوا؟ اب جو نعمتیں ہمیں خدا دے رہا ہے، نعمتوں کو اگر ہم شمار کریں، اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں یہ ہیں کہ آپ لے لیں پانی کو لے لیں، یہ چھوٹی نعمت ہے، آپ کو بار بار ضرورت پڑتی ہے. کبھی 1 گھنٹے کے بعد پیتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد پیتے ہیں، موسم کے اعتبار سے الگ الگ حاجتیں ہوتی رہتی ہے. مگر غذا بھی نعمت ہے، اس کو آپ ہر منٹ یا آدھے گھنٹے سے نہیں کھاتے ہیں، اس میں تھوڑا وقفہ آ جاتا ہے. تو وقفہ کیا چکا ہے پھر 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے سے کھاتے ہیں غذا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اب اس کے بعد آپ لے لیں کہ پھر جیسے ہی نعمتیں بڑھتی جائیں گی اور وسعتیں اولاد کی نعمت تک آ جائیں گی. اب اولاد کی نعمت ویسے نہیں ہوتی جیسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے یا پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس میں کیونکہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں تو اب یہاں بھی انسان آ کے سوچتا ہے کہ اگر مجھے اللہ نے چند بچے دے دیے ہیں، صحیح و سالم ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے فرماتے ہیں. مگر اگر کچھ نعمتیں ایسی مل جائے جو دنیا میں بھی ہمارے لیے بہت عظیم ہے، اور وہ نعمت فقط دنیا تک ہی نہیں، پانی دنیا تک کے لیے ہے نا، غذا، اور ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جو فقط دنیا ہی کے لیے ہے. مگر کچھ اگر ایسی نعمت ہمیں مل جائے جو دنیا میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے، تو وہ کون سی نعمت ہے؟ تو فرمایا وہ عزاداری سید الشہداء ہے. فرماتے ہیں جو دنیا میں بھی عظیم سعادت دیتی ہے، مقامت کرواتی ہے، انسانوں کے اندر کمالات پیدا کرتی ہے، آخرت میں بھی بہت بلند درجات عطا کرواتی ہے. تو نعمتوں میں بھی فرق ہے. کون سی نعمتیں؟ وہ جو دنیا میں بھی سرفراز کرتی ہو، آخرت میں بھی سرفراز کرتی ہو. مگر یہ نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے، ہے نا؟ دیکھیے پانی کا شکر یہ ہے کہ جب پیتے ہیں تو پانی کے ذریعے آپ کو سہارا ملتا ہے تاکہ آپ گفتگو کریں. اور گفتگو کون سی کریں؟ وہ نہ کریں جس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، بلکہ وہ گفتگو کریں جس کو اللہ پسند کرتا ہو، رسول پسند کرتے ہو، اہل بیت پسند کرتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر غذا کی طرف آ جائیے. غذا کی کیوں ضرورت ہے انسان؟ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کے بدن میں طاقت آتی ہے. تو طاقت کی کیوں ضرورت ہے؟ تو فرمایا اطاعت کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے انسان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو پھر یہ طاقت 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اچھائی حق کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، باطل کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو خدا نے جو یہ اختیار دیا عمل کا، چاہے نیکی کرے چاہے بدی کرے، چاہے ظالم کے ساتھ ہو جائے چاہے مظلوم کے ساتھ ہو جائے، چاہے اچھائی کرے چاہے برائی کرے،
یہ جو اختیار دیا ہے خدا نے، کیا اس لیے دیا ہے تاکہ آپ برائی کو پنپ لیں، برائی کی طرف جاتے رہیں، برے عمل کو کرتے رہیں؟ مقصد یہ تھا کہ آپ برائی کی طرف جائیں؟ نہیں، یہ اختیار خدا نے اسی لیے دیا۔ پھر کیوں دیا خدا نے؟ اسی لیے دیا تاکہ انسان اختیار کو قبول کر کے اچھائی میں اپنی طرف سے آگے بڑھتا رہے، برائی میں آگے نہ بڑھے، بلکہ اختیار یہ ہے کہ اپنے غور و فکر سے۔ اب دیکھیے کیوں انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، کیا عوامل ہیں جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کے پاس طاقت بھی نظر آتی ہے، پیسہ بھی نظر آتا ہے، اور کثرت بھی نظر آتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دولت یہ نشانہ، یعنی یہ علامت ہے کہ انسان کامیاب ہے۔ اگر طاقت آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی کا راز ہے۔ اب آج کی دنیا کے اعتبار سے میں بتلا رہا ہوں، دیکھتے کیا ہیں؟ تین چیزیں دیکھتے ہیں، ظاہری طور پہ تین دیکھتے ہیں۔ پہلے دولت دیکھتے ہیں، پھر طاقت دیکھتے ہیں، پھر کثرت دیکھتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جب دیکھیں تو آپ ظالموں کے پاس بہت زیادہ نظر آتا ہے، یعنی باطل پہ جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ سب نظر آتا ہے۔ اب آپ کو ایک مثال دے دوں گا کہ اور بات واضح ہو جائے۔ اب آپ فرعون کو لے لیں، لشکر بھی بہت بڑا تھا اس کے پاس، طاقت بھی بہت تھی بظاہر، اور اگر آپ دیکھیں نمرود کو دیکھ لیں، کتنی ساری دولت، شداد کو لے لیں، کتنی ساری ملکیت۔ اب اگر آپ باطل کو اس طریقے سے دیکھتے جائیں، دولت بھی بہت ہے، طاقت بھی بہت ہے، تو پھر حق والوں کے پاس کیا ہے؟ اس کے برعکس ہم جو دیکھتے ہیں، حق والوں کے پاس طاقت بھی بہت کم ہے، بھوکے پیاسے ہیں۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بھوکے پیاسے ہیں، دولت کے اعتبار سے جتنی ان کے پاس ہے ان کے پاس ہے بھی نہیں۔ تو پھر حق کا معیار کیا ہے؟ اگر خدا دولت میں اگر کوئی اچھائی رکھتا تو فرعون کو نہ دیتا تھا، فرعون کو نہ دیتا۔ اگر 1% بھی اس میں اچھائی ہوتی تو اپنے پیغمبروں کو دیتا، نہ کہ فرعون کو دیتا۔ بلکہ اب پھر کیوں دیا؟ طاقت کون سی طاقت ہے؟ طاقت بازوؤں کی نہیں ہے بلکہ توحید کی طاقت ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دین ہے، تو مصطفی ہے، اے مصطفی بڑھ کے زمانے کو دکھا دے۔ یہ بازو کون سا؟ یہ بازوؤں کی طاقت نہیں ہے بلکہ توحید کی طاقت ہے۔ انسان بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے۔ تو دولت کبھی بھی خدا اپنے چاہنے والوں کو نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معیار ہی نہیں ہے۔ پھر دیتا کیا ہے اپنے چاہنے والوں کو؟ نہ دولت دیتا ہے، نہ طاقت دیتا ہے، نہ کثرت دیتا ہے، تو پھر کیا دیتا ہے اپنے چاہنے والوں کو؟ خدا دیتا ہے تو وہ عظیم نعمت دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے آل رسول کی محبت دے دیتا ہے۔ دولت نہیں دیتا بلکہ محبت دیتا ہے، تاکہ یہ محبت بدل جائے اطاعت میں۔ کبھی بھی محبت فقط دیکھ کے خوش ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت کرتے ہی اس سے ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اطاعت نجات کا راستہ بن جاتا ہے۔ اب بس بہت تیزی سے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آپ کی زحمتیں تمام۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے؟ یہ سب سے بڑا سبب ہے نا۔ امام حق پر تھے، امام موجودہ بتلانے والے تھے، امام اچھائی کی بنیادیں رکھنے والے تھے، امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے، تو پھر امام سے دور کیوں ہوئے لوگ؟ اب اگر تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، اگر عبادتیں کرنے سے امام کے ناصر بنتے ہیں، عبادتیں کرنے سے اگر، یعنی کثرت سجود، عبادت سے مراد کثرت سجود، نمازیں زیادہ پڑھنے سے، روزے زیادہ رہنے سے کیا انسان خدا کا، کیا امام کا ناصر بن جاتا ہے؟ تو پھر تاریخ میں دیکھیں آپ، یہ جو جنگ نہروان جن سے ہوئی وہ کون لوگ تھے؟ خوارج، جن کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان، جو راتوں میں بیدار ہوتے تھے، جو راتوں میں بیدار ہوتے تھے۔ صلوات پڑھیں علی محمد وعلی آلہ۔
والے، تو پھر خوارج کا جنتی ہوئے یا جہنمی؟ نہیں. تو پھر کون سی عبادتیں ہیں جو خدا سے قریب کرتی ہے؟ تو وہ عبادتیں جو معرفت کے ساتھ کی جائے. معرفت یعنی کیوں کیا جائے، کرنے سے ہوتا کیا ہے، اللہ نے اس کی ہدایت کیا دی ہے. اگر ہم نے نماز پڑھی ہے تو نماز کے اثرات کب تک رہتے ہیں، تو پھر یہ اثرات انسان کو کیسے نجات دلا سکتے ہیں. معرفت کا مطلب ہے کیوں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کرنے پہ کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہے. اگر یہ چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ معرفت کہلاتی ہے، اگر ہماری زبان میں اس کو دیکھا جائے. اچھا، اب یہ لے لیا ہم نے، پہلے دیکھ لیا کہ کثرت نماز اور روزہ بھی اگر معرفت کے ساتھ نہ ہو تو پھر انسان کو حق پر نہیں بلکہ حق کے مقابل میں لے کر آتا ہے. اور پھر دوسری کون سی صفت ہے؟ فرمایا علم رکھا ہوا ہے، علم بہت ہے، بہت علم ہے، مگر چونکہ عمل نہیں ہے تو یہ ایمان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. بے عمل کبھی بھی ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے معلومات رکھتا ہو. آج کی دنیا میں آپ دیکھیں علم رکھ لیں، اگر علم کی بنیادوں پہ جنت ملتی تو ہم سب شاید میں بھی اس میں شامل ہو جاتا. علم کی بنیادوں پہ نہیں ملے گا بلکہ عمل کی بنیادوں پہ. اور بنیادی چیزیں کیا ہیں اس میں؟ وہ چیزیں جو ہم کو معلوم ہیں. آغا بہجت سے پوچھا گیا ہم نے کیا کیا پڑھ کے عمل کرنا چاہیے، تو آغا بہجت نے کہا جو معلوم ہے اس پہ عمل کریں. اب ہمیں کیا معلوم ہے؟ یہ معلوم ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. عبادت کہتے ہی اسی کو ہے. اگر اللہ نے حکم دیا کرو تو کرنا چاہیے، اللہ نے کہا اس سے رک جاؤ تو یہ رک جانا چاہیے. اور یہی عمل اللہ کے حکم پہ کرنا چاہیے، اللہ کے حکم پہ رکنا چاہیے. اسے عبادت کہا جاتا ہے. عبادت یعنی اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی پہ کرنا. اگر رب نے کہا رک جائے تو رک جانا. مجلس عزا کا مقصد بھی وہی ہے جو اللہ کے، یعنی ایک ایک مجلس امام سے قریب کرتی ہے اور غیبت سے دور اور ظہور کے قریب کرتی ہے. ہر مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر استقامت پیدا کرے اور حریت پیدا کرے، آزاد ہو انسان. آزاد یعنی عمل جب کرتا ہو تو جبری طور پہ نہیں، اختیاری طور پہ، اور سمجھ بوجھ کے کرے. دیکھیے یہ جو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، وہ کیوں ہے؟ غور و فکر کرنے سے آپ چیزوں کو صحیح سمجھیں گے تو صحیح عمل کریں گے. جب صحیح عمل کریں گے تو نتائج بھی صحیح نکلیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ سمجھے ہی نہیں اگر عمل کرتے رہیں گے تو پھر نتیجے اس کے الٹے ہونے نظر آئیں گے آپ کو. سید الشہداء جو یہاں پہ کہتے ہیں الناس عبید الدنیا، عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کے بندے ہوتے ہیں. دنیا کے بندے یعنی ان کا رب دنیا ہو جاتی ہے. اور دنیا یعنی وہ، دیکھیے ایک دنیا ہے، اب کے سہمت ایک دنیا وہ ہے جو کائنات بنائی گئی ہے. کیا یہ بتائیے اس کو دنیا کہتا ہے خدا؟ یعنی یہ جھاڑ، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت مناظر، یہ پانی کے جھرے، اگر آپ دیکھتے جائیں تو آسمان اور زمین میں تو اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اس کو دنیا کہہ رہا ہے کیا خدا؟ نہیں، اس کو دنیا نہیں کر رہا، نہ حسین ابن علی کر رہے ہیں. اب دنیا لفظ نکلا ہوا ہے دنیا سے پست چیزوں سے. کیا یہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات جس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، کیا یہ پست ہے؟ تو کہا یہ دنیا نہیں ہے. تو پھر دنیا ہے کیا؟ یہ روایتوں میں آیا ہے دنیا سے دور رہو. تو دنیا ہے کیا؟ تو دنیا ہر وہ چیز ہے جو خدا سے دور کر دے، گرچہ اولاد ہو، گرچہ نماز ہو، گرچہ روزہ ہو. اب آپ پوچھیں کہ بھائی نماز روزہ کہاں سے آ گیا؟ تو ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بھائی یہ جو صفتیں ہیں یہ نمازی میں کیسے آ گئے؟ چونکہ بے معرفت، بغیر معرفت کے نمازیں پڑھ رہا تھا تو یہ کیفیت یہ اس میں تھی ہی نہیں. بلکہ نماز گزار کے لیے یہ حکم ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اس میں وہ نماز کے اثرات پائے جاتے ہیں. ایمان سے جو دوری کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ایک یہ ہے کہ حرام کا لقمہ. اب یہ معلوم ہی نہ ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، یہ تجارت حلال ہے یا حرام ہے، اس پروڈکٹ کا بیچنا حرام ہے یا حلال ہے، ہم کام جو کر رہے ہیں یہ کمپنی کا فائدہ دشمن کو جاتا ہے یا نہیں کسی اور کو جاتا ہے، کون سا
بزنس کرنا چاہیے, اس میں کتنا منافع رکھنا چاہیے, اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو تجارت جائز کیسے ہوگی؟ آج کے زمانے میں عرف عامہ کی بات کر رہا ہوں, آج کے زمانے میں اگر کسی کے یہاں پر اگر نہ جانتے ہو کہ یہ انسان دیندار ہے یا نہیں ہے, تو پھر اس کے یہاں پہ کھانا اکثر مشکوک ہوتا ہے, بہت کم حلال ملتا ہے, کیونکہ جب معلوم ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اب آپ مچھلی کی مثال لے لیں, کتنے آپ ہوٹلوں میں جاتے ہیں تو کون سی مچھلی حلال ہے یا کون سی حرام ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے, تو پھر اگر کھا لے وہ, اگر وہ پیش کر دے تو پھر یہ حلال کھایا یا حرام کھایا. اور ایک قانون آپ کو بتاتا ہوں, حلال کے پیسوں سے اگر حرام جانور کو خریدا گیا یا حرام گوشت خریدا گیا تو پھر یہ حلال ہو سکتا ہے. پیسے حلال کے, محنت کے پیسے, محنت سے کمایا, مشقت سے کمایا ہے. اب آپ کو مثال دے دو کہ حلال کے پیسے سے سور کا گوشت خریدنا جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام. اچھا, حرام کے پیسے سے بکری کا گوشت خریدنا حرام. یہ قانون معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کب ہے اور حرام کب ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں فقط. اب دیکھیے میں آپ کو ایک نسبت دے کے بس رب کے مسائل دے, سلوات پڑھے آپ کو. امیر المومنین کا ظاہری دور تھا اور کوفہ کو دارالخلافہ بنایا گیا, خلیفہ دور کے دور میں یہ بنایا گیا. تو تب کیا ہوا, ایک قبیلے والوں نے جانور ذبح کیا اونٹ کو, اور اس کا گوشت چونکہ بہت سارے قبیلے تھے تو تھوڑا تھوڑا گوشت سب کے یہاں پر پہنچا گیا. آج ہماری زبان میں اگر ہم کہیں تو 4 بوٹیاں ہمارے بھیجا گیا. اس حساب سے وہ جس کے پاس گیا, ایک شخص نے کہا یہ تو توہین ہے, اتنا کم گوشت ہمارے پاس بھیجا گیا. اس نے اپنے اندر احساس کمتری پائی اور اس نے کیا کہا, اس نے کتنے جانور کاٹے, اس نے کہا 1 تو کہا 2 کاٹ کے پھر تقسیم کیا گیا. ایسی ہی عدد بڑھتے 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 100 تک پہنچ گیا. کتنے جانور کاٹ دیے 100. اب وہ تو جگہ اتنی میسر نہیں تھی تو پھر اسے ایک بڑا, آج ہماری زبان میں کہتے ہیں تو ایک بہت بڑی جگہ پر سارا گوشت لا دیا گیا. اور اس کے بعد امیر المومنین تک یہ بات پہنچی کہ یہ اتنا سارا جو گوشت ہے جو کاٹا گیا, 100 اونٹ کاٹے گئے مثلا, اتنے سارے اونٹوں کا گوشت اتنا سارا ہے. تو امیر المومنین نے کہا اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے. لوگوں نے کہا, اب یا غور کیجیے, لوگوں نے کہا کہ یا ابو الحسن یہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا گیا ہے اور حلال کے پیسوں کا بھی ہے. چلیے بغیر بسم اللہ کے اگر کاٹا جاتا تو کہتے ہیں حرام کا ہے, اور اگر حرام پیسوں سے خریدا جاتا تبھی بھی آپ سمجھتے کہ یہ حرام ہے. حلال کے پیسوں سے خریدا گیا تھا اور بسم اللہ بول کے ذبح کیا گیا تھا, مگر امیر المومنین نے کہا اس کا کھانا حرام ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ خدا کے لیے جو کام نہ کیا جاتا ہو تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے. تو اگر جانور ہی نہیں بلکہ ہر عمل کو اسی دائرے میں دیکھ لے, اگر اللہ مقصد نہ ہو تو ہر وہ چیز جو درمیان میں آتی ہے تو وہ حرام کر دیتی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے لیے نہ کی جائے. اس لیے نماز اللہ سے تقرب کا ذریعہ, عزاداری اللہ سے تقرب کا ذریعہ, نماز اللہ سے تقرب کا ذریعہ, روزہ اللہ سے تقرب کا ذریعہ, یہ سارے اعمال ہیں. تو اب جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے. تو ناصر کیسے بنیں گے؟ جب پہلے دیندار بنیں گے. کب دیندار بنیں گے؟ جب دین میں تفکر کریں گے, غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے. اس کے بعد دین سمجھ بوجھ کے جب آگے بڑھیں گے تو دین پہ عمل بھی صحیح کریں گے. یہی کام ہوا کربلا میں, یہی کام ہوا. اکثر ایک بس ایک نقطہ جیسے ہوم ورک کے لیے دیا جاتا ہے وہ دیتے پڑھتے مسائل کے بعد. ایک فرقہ پیدا ہوا تھا دور خلافت میں, رسول اللہ کے بعد شروع ہوا تھا. وہ فرقے کا نظریہ یہ تھا, مراجعان کے نام لیتے ہیں, بعض مرجعات کے نام لیتے ہیں, بلکہ دونوں سے بھی اس کو پڑھا جاتا. یہ جو فکر رکھتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ عقیدہ اچھا ہونا چاہیے, یہ فضیلت ہے. عمل سے کوئی رابطہ نہیں تھا.
عمل کرتے ہو یا نہ کرتے ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کا نظریہ کیا تھا؟ عقیدہ بہتر ہونا چاہیے۔ 5ویں امام اور 6 امام سے حدیث ہے، صلوات پڑھے علی محمد، امام سے حدیث ہے، فرماتا ہے خدا لعنت کرے اس فرقے پر کہ جس نے عمل کو ہٹا دیا، صرف عقیدہ رکھ دیا۔ عقیدہ نکلا ہوا لفظ عقد سے، عقد یعنی کانٹریکٹ، جو آج ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، عربی میں عقد کہتے ہیں کانٹریکٹ کو۔ تو جو معاہدہ خدا سے ہوا کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ میں آپ سے ایک بات پہ طے کر دوں اور پھر وہ عمل نہ کروں، تو ائمہ طاہرین نے کہا کہ صرف معلومات رکھ کے نہ جائیں، بلکہ جو معلومات ہے اس پہ عمل کریں، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا، جو جانتے ہیں اگر اس پہ عمل کریں تو وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے خدا سکھا دے گا۔ تو سب سے اہم چیز عمل ہے، اور عزاداری سید الشہداء تحریک ہے، مقاومت ہے، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے نصرت حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ، بلکہ ظہور کے لیے یہ تیاری کی جاتی ہے، تو عزاداری اس میں معاون بنتی ہے، وسیلہ بنتی ہے۔ ایک فرقہ اور ایک طبقہ یہ کام کر رہا ہے، ظہور کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور ایک طبقہ ہے جو امام کی غیبت میں طول یعنی طویل کر رہا ہے، کیسے گناہ کرتا جا رہا ہے، دین پہ عمل نہیں کر رہا ہے، بے دینی اپنا رہا ہے اور غیبت بڑھاتے جا رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو کوشش کر رہا ہے گرچہ اس کے پاس مسائل نہیں ہے، دشمن کے مقابل ٹھہرا ہوا ہے، استقامت کے ساتھ ہے، دین فہمی اس کے پاس ہے، گرچہ بہت کم ہے دنیا میں مگر ہے ضرور۔ اکثر جو طبقہ ہے ایک ظالم طبقہ ہے اور ایک مظلوم طبقہ ہے۔ ظالم کتنے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ مظلوم سے زیادہ ہے تعداد میں، مظلوم سے زیادہ ہے ظالم، مگر ظالم اتنے ہیں اور مظلوم کم ہیں، مگر تماشائی کتنے ہیں؟ آپ دیکھیں، مرنے والے کتنے، مارنے والے کتنے اور غیر ذمہ دار کتنے۔ یہی فرقہ جو ابھی میں نے نام لیا، یہی خلافت کے دور میں یہ پیدا ہوا تھا اور یہی کام ہوا۔ سب سید الشہداء کو جانتے تھے کہ کیا مقام ہے آپ کا، مگر ساتھ کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اس لیے کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک تو مدینے میں ایسا واقعہ ہوا کہ جب نکل رہے تھے آپ، ایک شخص نے کہا فرزند رسول یہ جو کنواں ہے اس کا پانی بہت کھارا ہے۔ امام نے کہا وہ پانی مجھے دے دو۔ امام نے پانی پیا، اس کے بعد پھر وہی پانی کو دوبارہ کنویں میں ڈالا گیا، پانی میٹھا ہو گیا اور پانی اس نے پیا۔ اس کے بعد فرزند رسول اب آپ روانہ ہو جائے گا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر جو کھارا پانی تھا میٹھا تبدیل ہو گیا وہ عربستان میں، اس کے باوجود پھر بھی امام کا ساتھ نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ نظریہ بنا دیا گیا تھا خلافت کے دور سے کہ عقیدہ اچھا رکھیں، یہ بڑی ہستیاں ہیں، یہ آج بھی دیکھیں گے آپ، رسول اللہ بہت عظیم، ائمہ طاہرین بہت معصوم، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے جائیے کون کون دعوے دار ہے، پورا یوٹیوب بھرا ہوا ہے دعوے داروں کا، ساتھ دینے والے۔ کیوں؟ جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں آپ جائیں، بہت کم نظر آتے ہیں۔ اس لیے سید الشہداء نے کہا الناس عبید الدنیا، دنیا یعنی یہ کائنات نہیں، ہر وہ چیز جو حائل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جب اللہ کے مقابل آتا ہے تو پھر نعرہ تکبیر بھی فتنہ کہلاتا ہے۔ یہی اہل بیت اطہار نے واضح طور پہ دین کو بتلایا۔ یہ عزاداری ہے سید الشہداء جو ہم کر رہے ہیں، یہ بڑی فرصت ہے، یہ بڑی نعمت عظمیٰ ہے جو میں نے کہا، جو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے، مگر اس کو ویسے ہی برپا کر کے ائمہ طاہرین نے بیان کیا۔ بس عزادار آج اس مدعی کو فرما بردار حسین ابن علی کے بھائی کا ذکر ہے، اس کا نام عباس ہے۔ یہ حق تھا جناب ام المؤمنین کا، جن کے 4 بیٹے تھے، اگر دو
کربلا میں بھیج دیتے اور 2 رکھ لیتے تو یہ حق تھا، چونکہ ضعیفی کا سہارا۔ سن 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، سن 61 ہجری کو تو 21 برس ہو گئے تھے۔ 21 برس میں یہ حق تھا کہ ضعیفی کے لیے 2 بچوں کو رکھ لیتے اور 2 بچے راہ خدا میں کربلا میں دے دیتے۔ مگر سلام البنین پر کہ جس نے ایک بھی بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں رکھا بلکہ چاروں کو کربلا روانہ کیا، اور یہ کہہ کے کیا مدینے سے جب بھیج رہی تھی تو کہا کہ دیکھو وہ فاطمہ کے لال ہے اور تم میرے بیٹے ہو۔ یہ ہمیشہ خیال رہے کہ فاطمہ کے لال پہ کوئی ظلم نہ ڈھانے پائے۔ اے عباس وصیتیں کر چکی تھی اور یہ بتلا دیا تھا کہ تم پہلے اپنی جانوں کو قربان کرنا، اور یہی وہ نتیجہ تھا۔ جب شمر امان نامہ لے کر آیا تو ابو الفضل عباس نے یہی کہا، وہ تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، مگر امام حسین نے کہا بھیا جاؤ یہ تو دیکھ لو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جب گئے تو امان نامہ لایا، کہا لعنت ہو اس امان پہ جس میں فاطمہ کے لال کی امان نہ ہو اور ہماری امان ہو۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ یہ امان نامہ لایا کیوں گیا؟ بس عزادارو، یہ امان نامہ لایا کیوں گیا؟ مطلب یہ تھا کہ جس لشکر میں عباس جیسا ہو، علی اکبر جیسے ہو، تو پھر امان نامہ یہاں پہ لا کے یہ بتلانا چاہتا تھا کہ اگر عباس کو ہم اس سمت لا لے تو پھر اب حسین کا کون مددگار باقی رہے گا؟ مگر حسین کے ناصر، حسین کے مطیع، یہی تو زیارت نامے میں ہے، مطیع لامر مولا، اپنے مولا کے امر پہ جان دینے والا۔ یہ کون؟ عباس جری۔ سلام ہے عباس جری پر۔ اور کربلا میں وہ وقت بھی آیا کہ العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی۔ اس کے بعد ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے ہوئے قیام حسینی پہ ٹھہر گئے۔ اب یہاں سے جب رخصت ہوئے تو جناب زینب سے بھی اجازت لے لی۔ جناب زینب نے کہا بھیا سن 40 ہجری میں جب بابا زخمی ہو گئے تھے تو کہا زینب تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، تیرے سر سے رضا چھینی جائے گی۔ میں سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو اور اس میں عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کے بازوؤں میں رسن باندھے؟ مگر اے بھیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بہن کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس کو یوں اجازت ملی اور نہر تک عباس پہنچ گئے۔ مشق بھری چاہتے تھے کہ یہ قیام تک پہنچ جائے، مگر لعینوں نے کہا سب مل کر عباس پر حملہ کرو۔ تیر انداز علیحدہ ہوئے، تلوار کا حملہ کرنے والے علیحدہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ وقت آیا عباس نے اپنے رہوار کو بڑی تیزی سے ایڑ لگائی، چاہتے تھے کہ قیام تک پہنچ جائے، بچوں کو پانی مل جائے، مگر لعین آگے بڑھ بڑھ کے ایسے حملہ کر رہے تھے۔ عباس کا ایک ہاتھ خطا ہوا، بس عباس نے یہ شعر پڑھا واللہ ان قطعتم یمینی فانی احامی ابدا عن دینی۔ اللہ کی قسم اگر میرا ایک ہاتھ خطا کر دیا جائے گا عباس اپنے سارے وجود سے دین کی حمایت کرے گا، صادق الامینی کا ساتھ دے گا، فاطمہ کے لال کی نصرت کرے گا۔ اب اس کے بعد عباس کے دونوں بازو قطع ہو گئے۔ اب لعینوں نے کہا اب عباس کو نشانہ نہ بناؤ بلکہ مشق کو نشانہ بناؤ۔ اب جو تیر چلنے لگے، ایک تیر آیا مشق چھٹ گئی، پانی بہہ گیا۔ اب عباس کو خیال جا کے کیا کرنا تھا، اپنے رہوار کو لعینوں کے درمیان کیا۔ اب تو جنگ شروع ہونی تھی مگر جنگ کے لیے بازوؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عباس کے بازو نہ تھے، ایک ایک آگے بڑھتا تھا، تلواروں سے ایک تیر آیا عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا۔ عباس نے بڑی کوشش کی کہ تیر کو نکالا جائے مگر چونکہ بازو نہیں تھے زانوؤں کا سہارا لیا، جیسے ہی سر کو جھکایا لعین نے آگے بڑھ کے گرز لگایا، عباس کا سر علی کی طرح غنیم ہوا۔ اب جب زمین کربلا پر آئے تو چہرے کے بل آئے، آواز دی کہ آقا غلام کا آخری سلام لیجئے، اس عالم میں حسین آئے ہیں۔ کہا کہ اے بھیا اس
خمیدہ کر دیا. بھائی کی وہ حالت تھی کہ بازو کٹ چکے تھے, آنکھ میں تیر پیوست تھا, تیر کو نکالا, خون صاف کیا, کہا چلو قیام لے چلتے ہیں, پہنے مرہم کریں گی. کہا نہیں آقا, مجھے یہی رہنے دے کہ میں بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے آیا تھا, مگر پانی تو بہہ گیا ہے, اب قیام جا کے کیا کرنا ہے. ہاں عزادارو, وہیں پہ عباس کو وہاں شہادت ہوئی, وہیں پہ قبر بنی. مگر علماء فرماتے ہیں عباس حد و قامت میں بہت بلند تھے, مگر قبر عباس اتنی چھوٹی کیسے ہو گئی. بعد شہادت حسین ابن علی چند ایسے اشخاص تھے جن کا لاشا پامال کیا گیا, ان میں ایک عباس کا لاشا تھا. لعین آگے بڑھ بڑھ کے تلواروں سے حملے کر رہے تھے, جو قد و قامت میں بلند عباس تھا, مگر لاشا بہت چھوٹا ہو گیا. ہاں آج لخت جگر عباس کا بھی ذکر ہے, وہ سکینہ جو بعد شہادت ابو الفضل العباس اور کبھی امو کو پکارتی رہی. حسین ابن علی کی شہادت ہوئی, اب اس کے بعد بیویوں کو اسیر کیا گیا. امام زمانہ فرماتے ہیں سلام ہے اس رخساروں پر جس پہ تماچے مارے گئے, سلام ہے ان رخساروں پر جن کا رنگ متغیر ہوتا رہا, سلام ہے ان بیویوں پر جن کی ردائیں چھینی گئی, سلام ہے ان بیویوں پر جنہیں رسیوں میں جکڑا گیا, سلام ہے ان بیویوں پر جنہیں دربار میں لے جایا گیا, سلام ہے اس بیوی پر جسے زندان میں دفن کیا گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آپ تمام سے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. مرزا امجد علی بیگ, مرزا اسحاق علی بیگ, مرزا اکبر علی بیگ, مرزا فدا علی بیگ کی بھی خوشامد. کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں توڑ گئے, میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں. کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں توڑ گئے, میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہیں عباس زمین پر یہاں. مر گیا کہ جوان مر گیا, مر گیا کہ جوان مر گیا, اٹھ گیا بے کر کہے جوان مر گیا, اٹھ گیا بے کر کہے جوان مر گیا. حال میری کمر جوان مر گیا, حال میری کمر جوان مر گیا. قدم کرو لاش پہ جوان مر گیا, قدم کرو لاش پہ جوان مر گیا. قوت بازو میرا کیا ہو گیا, زینت پہ میرا کیا ہو گیا, عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا, کیا ہوا افسوس میرا قدردان. کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں توڑ گئے, میری کمر بھائی جان. ہم کو سنبھالے گا کوئی جوان مر گیا, ہم کو سنبھالے
पर यहाँ पर गई है बिनते शाहे करबला जिंदान में पर गई है बिनते शाहे करबला जिंदान में हो रहे हैं लहज़त मुस्तफा जिंदान में हो रहे हैं लहज़त मुस्तफा जिंदान में खाक पर मैयत पड़ी है तो दरे शबीर की खाक पर मैयत पड़ी है तो दरे शबीर की करबला का हुबाहू है वाक़या जिंदान में करबला का हुबाहू है वाक़या जिंदान में शबीर नाज़ों की बली है मासूम जो शबीर के नाज़ों की बली है वो कब्र की आगोश सोने को चली है वो कब्र की आगोश में सोने को चली है वक्त जिसे आ गया पैगाम अजल का बे वक्त जिसे आ गया पैगाम अजल का मुरझा गई वो शाम जो फूल ना फली है मुरझा गई वो शाम जो फूल ना फली है रहता
چھوٹی بات سے ملنے کو چلی ہے زندہ سے چھوٹی بات سے ملنے کو چلی ہے شام کی بے درد زمین سے خبردار شان کی بے درد زمین سے خبردار پہ گلشن کی یہ نوکے پلی ہے شافی پہ گلشن کی یہ نوکے چلی ہے خوشی سے بجوایا گلا کھائے تماشے خاموشی سے بندوایا گلا کھائے تماشے وہ ڈاکٹر مظلوم حسین ابن علی ہے وہ دکار مظلوم حسین ابن علی ہے کا کفن دیتا ہے ڈاڈا برادر گلتے کا کفن دیتا ہے نادار برادر راکو کی جگہ کے ادا چنتے والی ہے راکو دیا پڑے آدم پہ مالی ہے گلتے کا کفن دیتا ہے نادار برابر گلتے کا کفن دیتا ہے نادار برابر لاہور کی جگہ کے عدالت پہ مالی ہے لاہور کی جگہ کے عدالت پہ مالی ہے جب ہو گئے علی اکبر اب ضعیف حسین پر آئی ہو گئے علی اکبر اب ضعیف حسین پر آئی کیا ہے پیش نظر اب ضعیف حسین پر آئی ہو گئے علی اکبر اب ضعیف حسین پر آئی ہو گئے علی اکبر اب ضعیف پہلے بھائی کے غم نے چھوڑی کمر ہو گیا جوان کسر صدمے اٹھائے دل پر صدمے اٹھائے دل پر صدمے اٹھائے دل پر اب ضعیف حسین پر آئی جب ہو گئے علی اکبر اب ضعیف حسین پر آئی جب ہو گئے علی اکبر اب ضعیف حسین پر آئی ایسے جینے کا حوصلہ مانگے اور دعا میں خدا سے کیا مانگے کعبے کا مرے جوان ہو کر کعبے کا مرے جوان ہو کر کعبے کا مرے جوان ہو کر اب ضعیف حسین پر آئی جب ہو گئے علی اکبر اب ضعیف حسین پر آئی جب ہو گئے علی اکبر اب ضعیف حسین پر آئی علی اکبر کی مجھ سے ہے حسین کربلا کچھ سے پوچھتے ہیں حسین کی بدلا
लाशे अब्बास गिर पड़ी उठ कर लाशे अब्बास गिर पड़ी उठ कर लाशे अब्बास गिर पड़ी उठ कर अफज़ल की हुसैन पर आई हो गए अली अकबर अफज़ल की हुसैन पर आई जब हो गए अली अकबर Hello,